الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک سے آپ سے مخاطب ہوں وہی انتہائی قابل اہمیت کا حامل ٹاپک ہے کہ اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں ناپاک جسارتیں جو کی جا رہی ہیں، شروع ازل سے آقا علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ اقدامات شروع ہوئے تو آج تک وقتاً وقتاً مختلف نمرود شیاطین، یزید اور مختلف فتنے، جو مختلف شیاطین کے گروہ، جو مختلف شیطان کے پیروکار چلے آتے رہے، اور انہوں نے مختلف عبداللہ بن سبا سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تو کرتے کراتے اس وقت کوئی نہ کوئی شیطانیت کی ایسی لہر چلاتے ہوئے آیا، اور جنہوں نے آقا علیہ السلام کی خوبصورت بارگاہ میں ناپاک اور جسارتیں کرتے اور اپنی غلاظت اور گندگی ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خود پلیت ہیں، لعنتی ہیں، مرتد ہیں، واجب القتل ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے ہمارا کیا انفرادی سطح پر کیا کام ہے، ہماری گورنمنٹس کی کیا ذمہ داری ہے، اس حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تاکہ ہم اپنی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شرمندہ کر لاؤں کہ ہم نے کیا کردار ادا کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکیں تو کثرت سے درود پاک اپنی جگہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور ساتھ ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچانا۔ یہ آقا علیہ السلام کو راضی کرنے والے اعمال ہیں کہ ہم لوگوں نے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو مزید اسٹرانگلی طور پر پکڑنا ہے اور اسٹرانگلی کنڈم کرنا ہے۔ ہر مذمت، ہر اس طرح کی شیطانیت کے خلاف، یزیدی کے خلاف، فتنہ پروری کے خلاف، جو ایسے شیاطین مختلف شکلوں اور رنگوں میں وقتاً وقتاً آتے رہے، چاہے وہ مرزا قادیانیت کی صورت میں ہو، چاہے جتنے بھی شیاطین کے فہرست اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے، یہ جس طرح بی جے پی پارٹی ہے انڈیا کی جن میں گستاخی کی گئی، یہ اس طرح کی جتنے بھی آپ دیکھیں یہ ازل سے کام چلا رہا ہے۔ ہم نے اس کو روکنے کے لیے ہم ایسا مؤثر اقدامات کی طرف آنا ہوگا۔ بے شک اپنی جگہ وہ ایک اچھا اقدام ضرور ہے کہ چند لوگوں کو اکٹھا کر کے پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دینا، وہ اچھا اقدام ضرور ہے اپنی جگہ، لیکن اس سے مؤثر نتائج اس لیے اخذ نہیں ہو رہے کیونکہ اس سے ایکشن نہیں لیا جاتا۔ کچھ ایکشن نہیں، ہمیں ایک مؤثر اقدامات تب کریں گے تاکہ آئندہ ایسا غلاظت اور بدعنوانی اور بدغلاظت اور غلاظت پر مبنی جو سوچ رکھتے ہیں نا، وہ حسد، بغض اور کینہ کی بنا پر آقا علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں، ایسے لعنتی اور لعین لوگ، مرتد لوگ کرتے ہیں، اس کے خلاف ہمیں مؤثر اقدامات یہ کرنے ہیں کہ ہم نے ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہم نے ان کی پروڈکٹس کا استعمال چھوڑنا ہے اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا کام کیا بنتا ہے کہ ہم لوگ جو انڈیا کی فلمیں نا، انڈیا کا پتہ ریونیو زیادہ تر جو ہے 70% ریونیو ان کا جو ہے نا فلم انڈسٹری سے آ رہا ہے، تو ان کی فلم انڈسٹری اتنی اسٹرانگ ہے اور سب زیادہ پاکستان میں افسوس سے دیکھے جا رہی ہیں۔ ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ آپ ایک لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارے پاکستان کے نوجوان بڑے ہر گھر میں آج کل ان کی موویز، ان کے سانگ سنے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم مسلمان ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم آقا علیہ السلام کی حرمت کے لیے کام بھی نہیں کر سکتے۔ خدا را اس اقدامات سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ کو بتاؤں، جب تک ہم ان کے نقصانات نہیں کریں گے نا، تب تک نقصانات کس طرح کی؟ ان سے بائیکاٹ، ٹریڈیشنل بائیکاٹ کرنا ہے، ان کو اکانومیکلی بائیکاٹ کرنا ہے، ان سے ٹریڈیشنل بائیکاٹ کرنا ہے، ان کا سوشلی بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور یہ دوسری خاص بات بھی بتانا چاہوں گا، ہمارے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جہاں اچھے مقاصد ادا کرتا ہے وہاں اس کا نیگیٹو مقصد یہ ادا ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے بیوقوف لوگ اپنی عقیدت اور محبت میں ایسی جو بدعنوانی پر مبنی اور غلاظت جو لوگ اپنے اگلتے ہیں، ایسی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ناپاک جسارتیں کرتے ہیں، ایسے مواد کو آگے شیئر مت کریں۔ آپ بے شک اپنی عقیدت سے کر رہے ہوں گے، لیکن اگر پڑھنے والا کیا سوچ و فکر لے لیتا ہے، لہٰذا ایسی چیزوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، الٹا مزید ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو وہیں پر ریموو کر دیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ شیئر مت کریں، ان کو ڈیلیٹ کر دیں ایسے مواد کو۔ اور دوسری خاص بات کہ ہمیں اسٹرانگلی طور پہ اب اس کا ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی بائیکاٹ کر دیں۔ جس طرح ہمارے یہاں پر جو فتنہ قادیانیت بہت بڑا مضبوط ایک نیٹ ورک چل رہا ہے، اس وقت افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلم ممالک میں اتنے اسٹرانگ ہوئے جا رہے ہیں، تو ہم لوگ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ ہمارے یہاں کتنے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا، پروڈکٹ چھوڑنے سے کیا ہوگا، کیا گستاخی ختم ہو جائے، لیکن یہی تو ہمارے بس میں جو ہے ہم وہ تو کریں نا۔ ہم سے ہمارے بارے میں یہ پوچھا جائے گا آپ نے جو آپ کے بس میں تھا آپ نے اس بارے میں کیا کیا، تو آپ ان کی پروڈکٹس کا، جس طرح قادیانیت کی کافی پروڈکٹس ہیں ان میں جو معروف آج کل ہر مارکیٹ میں، ہر دکان پر، ہر ریفریشمنٹ پوائنٹ پر جو نظر آتی ہیں، ان کی شیزان کی پروڈکٹس، شیزان کی
جو پروڈکٹ ان کے خلاف مذمت کریں، ان کو استعمال ترک کر دیں، لہٰذا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا۔ اسی طرح جو انڈیا میں گستاخی ہوئی ہے، ہمیں ان کی پروڈکٹس کو چھوڑنا ہوگا، ان کی پروڈکٹس کا اللہ تعالیٰ مجھے خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں۔ خدا را اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کہتا ہے کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم نے وہیں پر جاننا ہے۔ ہمارے تو منبع و محور ہی اور آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، وہ خوبصورت ذات مبارکہ جنہوں تو محسن انسانیت ہے، محسن مسلم نہیں، محسن انسانیت ہے۔ آپ نے جو پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے سوچا، لیکن افسوس سے ایسے غلاظت اور بدعنوان اور گندے اور میں ان کے بارے میں گندگی کے بارے میں جو اعلیٰ الفاظ ہیں نا، اس بارے میں کو کہ ایسے لوگ واجب القتل ہیں، منصبہ نے فقتلوا ہیں، ایسے لوگ واجب القتل ہیں۔ ایسے لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے، ان کا ٹریڈیشنل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کا اکانوملی بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور سوشل میڈیا پہ ان کا بائیکاٹ اس پلیٹ فارم پہ کہ جس نیچ کا وار ہو نا، اسی نیچ کی جواب دینا چاہیے۔ جیسا سوشل میڈیا پہ وار کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے تھرو اینٹی وار کریں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ان کی بائیکاٹس، ان کی فلم انڈسٹریز کے جتنے بھی سانگ اور فلمز ہیں نا، ان کا ترک کر دیں، عشق رسول کا تقاضا یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی ہم لوگ کیا کریں، جو ہمارے بس میں وہ کریں، اور جو پروٹیسٹ ہیں وہ گورنمنٹ لیول پہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا اقدامات ایسے ہونے چاہیے کہ پاکستان سے اگر کیا جائے تو ہماری گورنمنٹس کا کام بنتا ہے کہ وہ آگے ہائی لائٹس کرے، اس کے اوپر بلاسمی لا کے اوپر اسٹرانگلی اس ہونا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے مبارکہ کے بارے میں ایک انٹرنیشنل بلاسمی لا بھی بنا ہوا ہے۔ لیکن افسوس سے اس پہ کہاں گئے ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے، کہاں گئے UN والے، وہ نہیں دیکھتے، وہ اس وقت ان کے کانوں اور ذہنوں اور عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جو ہیومن رائٹس کی مخالفت کی جا رہی ہے، بلاسمی لا کی مخالفت کی جائے، کہاں ہے وہ بلاسمی لا جس کے بارے میں کہا یہ توہین رسالت کا قانون ہے، کسی بھی انبیاء کی گستاخی کے بارے میں جو قانون بنا ہے اس پہ کہاں عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ انٹرنیشنل UN کہاں پر گم ہے؟ تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، خدا را اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنی دنیا و آخرت سنواریں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے سے بچنے سے پہلے اور ان سے آخرت میں انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کہ بروز قیامت شفاعت کے لیے، نجات کے لیے، آپ کے پاس کامیابی کے لیے ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ۔ اس لیے لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم شرمندہ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، لہٰذا ہمیں جو ہمارے اختیارات میں ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا، اور ان کی فلم انڈسٹریز کی موویز کا اور ان کے سانگ کا بائیکاٹ کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم حقیقی معنوں میں آقا علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار امتی بنائیں، اور ایسے شیاطین اور لعین لوگوں سے بچنے کی اور ان کے خلاف محسن اقدام اور مؤثر اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سامنے نصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔